السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں بتایا گیا تھا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ یہ ان آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے بعض احکام بیان کیے ہیں۔ میاں بیوی کی جو ازدواجی زندگی ہے ان کے بعض احکام و آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ تو کل جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر کی طرف سے نافرمانی یا اعراض کا، نشوز کے معنی نافرمانی، تو ان دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کریں، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ اور انسانی نفوس میں حرص و طمع کو شامل کر دیا گیا ہے، یعنی نفوس میں تنگ دلی کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اگر تم اچھا کرو، اللہ سے ڈرو، تو اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے اگر کسی ایک کی کئی بیویاں ہوں تو وہ قلبی تعلق اور محبت میں سب کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ محبت قلبی عمل ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا، لیکن ضروری ہے کہ نان و نفقہ اور باری کی تقسیم میں عدل و مساوات کا طریقہ اپنایا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ ملحوظ رہے کہ اگر کوئی بیوی اپنی باری دوسری بیوی کو بخوشی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھاپے میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دی تھی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تھا۔ یہ باتیں بخاری و مسلم کتاب النکاح میں موجود ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم لوگ عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو، یعنی جہاں تک قلبی تعلق کا معاملہ ہے انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگر تم چاہو، حرص یحرص حرصاً، اگر تم خواہش کرو کہ انصاف کرو تو سن لو، فلا تمیلوا کل المیل، یعنی پورے طور پر کسی ایک کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، فتذروها کالمعلقہ، کہ تم دوسری عورت کو چھوڑ دو، یہ معلق فتذروها احدى النساء، یعنی
دوسری عورتوں کو معلق نہ چھوڑ دو، یہ جو تذرو ہے یہ فا سببیہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اس لیے حالت نصب میں نون حذف ہو گیا ہے۔ اور یہ وزرا یزر وزرن، وزر الشیء چھوڑنا، اس معنی میں صرف مضارع اور امر مستعمل ہے، ان کے علاوہ ترکہ سے افعال آتے ہیں۔ یہ باب ضربہ سے ہے، مگر خلاف قیاس صرفی امر و مضارع مفتول عین استعمال کیا جاتا ہے تو ضربہ سے، لیکن اس کا استعمال مفتول عین ہوتا ہے امر اور مضارع میں۔ یا یہ کہا جائے کہ یہ باب سمیہ سے، یا اس کو باب سمیہ سے مانا جائے، وزیرا یذرو فتذروها کالمعلقہ وان تصلحوا وتتقوا فان اللہ کان غفورا رحیما۔ اور اگر تم صلح کر لو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ یہ صلح کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے عورت اور مرد آپس میں صلح کر لیں، بعض چیزوں کو عورت مان لے اور بعض چیزوں کو مرد مان لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ صلح کرنا ضروری ہے۔ تو یا بیوی اپنا کچھ حق چھوڑ کر صلح کر لے یا مرد کچھ نرم پڑ جائے، تو جانبین سے نرمی کا برتاؤ کرنے ہی سے صلح ہوتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، یہ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت سے۔ میاں بیوی کی زندگی میں نباہ نہ ہونے کی صورت میں یہ آخری شکل ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اس طرح کی شوہر طلاق دے دے یا عورت خلا اختیار کر لے، تو وہی یتفرقا بالطلاق یا بالخلا۔ اور اگر وہ میاں بیوی الگ ہو جائیں طلاق کی وجہ سے یا خلا کے ذریعے سے، دو ہی طریقہ ہوتا ہے۔ شریعت نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، عورت کو خلا کا حق دیا ہے، تو اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اور آگے کی جو آیت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ اس مفہوم کی بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو زمین میں ہیں، اور ہم نے وصیت کی ہے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کو تم لوگوں سے پہلے، اور تم کو بھی وصیت کی، ایاکم، اور خاص طور سے تم لوگوں کو کیا وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے یا کارساز ہونے کی حیثیت سے کافی ہے۔ ایک بات طلبہ کو ہم بتا دیں، قرآن کریم میں سماوات کو جمع استعمال کیا گیا ہے اور الارض کو مفرد استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ 7 آسمان اس طرح سے ہیں کہ ہر آسمان کے بیچ میں کافی فاصلہ ہے، اور جو 7 زمینیں ہیں، جو زمین کے 7 طبقات ہیں، تو زمین کا ہر طبقہ ایک طبقے سے ملا ہوا ہے۔ جیسے پیاز ہوتی ہے کہ پیاز کے چھلکے، پیاز کے حصے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، ایسے ہی زمین کے تمام طبقات ملے ہوئے ہیں، گویا کہ 7 زمین کارزن واحدہ ایک زمین کی طرح ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں
عرض استعمال کیا گیا ہے. احادیث میں خیر ارضن بھی آیا ہے، اور آسمان کا جہاں تذکرہ ہے وہاں پر سماوات استعمال کیا گیا، اس لیے کہ سارے ساتوں آسمان الگ الگ ہیں. آگے اللہ نے ذکر کیا ہے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس. یہ اس مفہوم کی آیت کئی جگہ ہے. یہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دوسری مخلوق پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تم لوگوں کو لے جائے لوگوں، ویأتی بآخرین، اور لے آئے دوسرے لوگوں کو. وکان اللہ علی ذلک قدیر، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو اس مفہوم کی ایک آیت یہ ہے، سورہ محمد آیت نمبر 38 ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اسی مفہوم کی آیت ہے جیسے یہاں ہے کہ اِن یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو لے جائے اور لے آئے دوسرے لوگوں کو. تو سورہ محمد میں ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا یستبدل قومًا غیرکم، اگر تم اعراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا تمہارے علاوہ دوسری قوم کو. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ تم لوگوں کو باقی رکھے ہوئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری جگہ پر ایسی قوم لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت شار ہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جہاد صرف حصول مال غنیمت کا ارادہ، جہاد سے صرف حصول مال غنیمت کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دنیا و آخرت دونوں کے ثواب کا ارادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دونوں دیتا ہے. مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص جہاد میں شریک ہو تو جہاد میں شریک ہونے کا مقصد صرف مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے. گویا اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاد سے صرف حصول مال غنیمت کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دنیا و آخرت دونوں کے ثواب کا ارادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دونوں دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعنده ثواب الدنیا والآخرہ. جو شخص دنیا کا ثواب یا دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو سن لو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا آخرت دونوں کو بدلہ ہے. لہٰذا تم لوگوں کو دنیا آخرت دونوں کا ارادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دونوں دے گا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 ختم ہوا. اب انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے سے سورہ نساء رکوع نمبر 20 سے انشاءاللہ درس ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.